ایسا کبھی ہوا کہ آپ اپنے کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگے ہیں, پرینک ویڈیو یا کوئی بھی آپ کی, اس میں تو آپ نے ہنسانا ہے لوگوں کو, لیکن اپنا کوئی ایسا پرابلم ہے اس وقت یا فیملی میں یا ذاتی طور پہ کوئی ایسا میٹر چل رہا ہے کہ اندر سے رو رہے ہیں, لیکن مجبوری ہے, ایک جاب ہے, ایک کام ہے, وہ کرنا ہے. انور مسعود صاحب کہندے نے جی کہ واہ سارا دکھ جڑا ہوندا نا جی, انہوں گھٹ کے نچوڑیے نا پھر ہاسا تھلے ڈگدا ہے. واہ واہ واہ, یہ کام ہی ایسا ہے, یہ ہنسنے ہنسانے والا کام نہیں ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے نا آپ کا سیریس ہونا بہت ضروری ہے. جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے معاملے ہوتے ہیں. بہت سب سے پہلے تو اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے. بے شک. آپ یہ دیکھیں کہ کام مسلسل کر رہے ہوتے ہیں. ایک فلم ساز ہے, پروڈیوسر ہے, ڈائریکٹر ہے, اس کا کام تھوڑا سا میرے حساب سے آسان, اس لیے اسے 2 سال میں ایک فلم دینی ہے. ہمارا یوٹیوبرز کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ویکلی 4-5 فلمیں دینی ہیں اور مختلف آئیڈیاز پہ دینی ہیں. ہمارا کام بہت مشکل ہے. تو کبھی کبھی پھر اس طرح ہوتا ہے کہ آمد نہیں ہوتی ہے. مینو نا جدو میں ریڈیو تے نواں گیا تے ایک میرے فین سگے تے جلے میں انہوں نے ملن گیا نا تے انہوں نے مینو کیا کہندے بیٹے تو جڑے کام چ پیا ہے نا یہ بڑا اوکھا کام ہے تے زندگی چ نا اس کام چ جدوں بھی مشکل آوے نا تے کثرت نال درود پاک پڑھنا ہے. میں ہن میرے نال یہ معاملہ ہوندا ہے کہ جدوں مینوں نہیں آئیڈیا آ رہا ہوندا پھر میں کثرت نال درود پاک پڑھدا ہے. پھر یہ ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا, پھر یہ ہے کہ جلدی معافی ہو جاندی ہے. تے پھر میں نالے دعا کردا ہوندا ہے کہ میں نا ایک نادان جے آدمی ہاں تے غلطیاں کتائیاں ہوندیاں رہندیاں نے تے مینوں اگنور کیتا جاوے میریاں کتائیاں نو, میریاں کمیاں نو, غلطیاں نو. پھر وہ جب مہربانی ہوتی ہے نا تو تب میں اس رات پھر نہیں سوتا ہوں, کیونکہ پھر مجھے انتظار ہوتا ہے کہ اس طرح بارہا ہوا ہے کہ میں رات کو چھت پہ ٹہل رہا ہوں, معافی مانگ رہا ہوں, درود پاک پڑھ رہا ہوں, تو ٹھیک 2 گھنٹے بعد نہ آمد ہو جانی ہے. اور اچھا پھر میں کہہ رہا ہوں نا کہ یار ہوں سونا نہیں, مطلب کہ تحفہ آیا ہے معافی تو بعد, تے انہوں نا میچور کر کے صبح ریکارڈ کر کے تو پھر اگلے دن سو لیں گے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ معاملے اس طرح کے. یہی بات خلیل صاحب بھی کر کے گئے تھے. اچھا, خلیل الرحمان قمر صاحب, وہ کہتے ہیں کبھی کبھی مجھے عطا نہیں ہوتی نا پھر میں معافی مانگتا ہوں, مجھے سمجھ آ جاتی ہے. کہتے ہیں معافی مانگتا ہوں پھر عطا ہو جاتی ہے. آپ یقین مانیے یہ سیم بات اسی کرسی پہ بیٹھ کے اسی سیٹ پہ وہ بتا کے گئے ہیں. آپ یقین مانیے آپ کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہے, آپ کچھ بھی کرتے ہیں. دیکھیں ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا کے جب بٹھاتی ہے, بچہ کھیل رہا ہوتا ہے, وہ اپنے گھر کے سب کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کا دھیان کبھی بھی بچے سے نہیں ہٹتا ہے. وہ کھانا پکا رہی ہے, اس کا دھیان بچے میں ہوگا. وہ کپڑے دھو رہی ہے, اس کا دھیان بچے میں ہوگا. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں زندگی میں, آپ کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ ڈائریکٹر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ مزدوری کر رہے ہیں, آپ کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے, آپ کا دھیان رہنا چاہیے. آپ یقین مانیے کہ ایک علم ہے نا کہ ڈاکٹرز کا ایک علم ہے کہ ایک باڈی ہے, وہ معاملہ نے ہے, آرگن نے انہوں اداں ٹریٹ کرنا ہے, آپریٹ اداں کرنا ہے. یہ علم تواڈے کول ہونا چاہیے, لیکن ایک بہت خاص علم ہے جڑا تار جڑن نال ہوندا ہے, جہدے نال پھر برکتاں پیندیاں نے, جہدے نال پھر نام ہوندے نے دنیا تے. تسی دنیا دا ہر علم تواڈے کول موجود ہے, لیکن میرا اس گل دے اتے ایمان ہے کہ اچ برکت, اچ عروج, اچ خیر جیڑی ہے نا وہ صرف و صرف درود پاک دی بدولت ہوندی. بے شک. جب آپ پہ برا وقت تو میں نہیں کہوں گا, لیکن جب آپ یعنی غربت ہوتی ہے, میں پیسوں کے حوالے سے بات کروں, دلی غربت کی نہیں, تو معاملات اور ہوتے ہیں. جب پیسہ آ جاتا ہے تو اور ہوتے ہیں. آپ نے فیس کی یہ چیز ایسے لوگ دیکھے؟ جی ہاں, چونکہ ہمارے ہاں
ਸਾਗਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक और तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि मैं ना कई बार चूंकि आर्टिस्ट हूं, चूंकि अंदर मुनसिफ है, मैं अपने ऑफिस में बैठा जब बात कर रहा होता हूं, आपको भी लगेगा इस तरह से, आपके आसपास जितने लोग होते हैं ना, उनको आपसे इख्तलाफ भी होता है, लेकिन आपकी हर बात पे हाँ जी करना उनकी मजबूरी होती है। वो कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि आप बॉस होते हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। और जब आपके पास पैसा आ जाता है, जिस तरह से आपके साथ काम करने वाले लोग जो हैं आपकी गलत बात पे भी हाँ जी कर रहे होते हैं, बाकी सारा मामला भी इस तरह होता है। बाकी रिश्तेदार, आसपास के लोग, जब पैसा आता है तो उसके साथ मतलब असरात होते हैं ना चीजों के, मतलब कि सर्दी आती है तो आपको महसूस होता है, गर्मी आती है, खुशी है, गम है, खुशबू है, गलत खुशबू है, तो आपको इसी तरह से गरीबी से लेकर अब तक अच्छे रिज्क तक पहुंच के मुझे लगा है कि इस चीज के भी कुछ असरात हैं। मतलब पैसा होवे तो बंदा नॉर्मल जी गल करे, कितनी सोहनी गल कीती है। हाँ जी। और ना इससे आप चाहे जितने भी मोहतात रहें, लेकिन ना बेशक असरात थोड़े हों, लेकिन पैसे का ना एक गुरूर होता है, एक मान होता है, आपके ना चाहते हुए भी कुछ कलिमात कभी कभी आपके मुंह से निकल जाते हैं इस तरह से, जो अगर आप थोड़े से सूझबूझ वाले बंदे हैं तो खुद गलत बात करके आपको एहसास होता है कि मैंने ये गलत कह दी। मेरे साथ इस तरह होता है कि मैं अपनी किसी शर्ट की बात, किसी गाड़ी की बात, घर की बात, किसी और चीज की बात जब मैं कर जाता हूं तो फिर मुझे लगता है कि यार मुझे ये इस बंदे के सामने नहीं करनी चाहिए थी। मुझे फिर एहसास होता है कि यार ये बात जो है हो सकता है इस आदमी के लिए तकलीफ का बाइस बनी हो, या इसे लगा हो कि ये सब मेरे पास क्यों नहीं है। तो पैसे के असरात होते हैं, हर आदमी पे होते हैं। कभी ऐसा हो कि किसी को प्रैंक कॉल की हो और वो नाराज हो गया, तो दोस्त उसने कहा यार चंगी नहीं की थी मेरे नाल? हाँ, हो जाता है। बहुत सारे लोग कभी कभी लोग गुस्सा भी कर जाते हैं, और लेकिन फिर ये है कि बता दिया जाता है कि यार सिर्फ लोगों को हसाउण वास्ते